اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس بات کو معلوم کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے انتقال سے پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور جنگ احد کے شہداء کی قبروں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر وہاں سے واپس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے وفات پانے والا ہوں اور تمہارا گواہ ہوں، اور میں خدا کی قسم اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تم لوگوں سے پہلے ہی وفات پا کر جا رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر تم لوگوں کے لیے حوض کوثر کا انتظام کروں۔ یہ واقعہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو آپ بیمار ہوئے تھے اس سے پہلے کا ہے، اور بیان اسی طرح کیا جاتا ہے کہ اس قصے کو بیان فرمانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کس وقت دنیا سے جانے والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے بیمار ہوئے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو صاف صاف لفظوں میں بغیر شاید کا لفظ استعمال فرماتے ہوئے اپنی وفات کی خبر فرما دی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور چپکے ان سے کچھ فرمایا تو وہ رو پڑی، پھر بلایا اور چپکے کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا نے اس کے بارے میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ مجھ سے یہ فرمایا کہ میں اسی بیماری میں وفات پا جاؤں گا، تو یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے مجھ سے یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر میرے پیچھے آؤ گی تو میں ہنس پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ 11 ہجری سفر کے مہینے کے آخر میں 20 یا 22 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے جو کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، اور اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کرتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا نے اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیام فرمائیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے مبارک میں لے کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی طاقت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں پڑھایا کرتے تھے، اور جب کمزوری حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کرایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بہتر محسوس کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غسل سے فارغ ہو چکے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو تھامے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد میں آئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آہٹ پا کر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا لیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور باقی نمازی بھی نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ بھی دیا جس میں بہت ساری وصیتیں کیں، اسلام کے احکام بیان فرمائے، انصار کے فضائل اور حقوق بیان کیے، اور قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت بھی فرمائی۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ان دیناروں کو لائیں تاکہ ان دیناروں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو تقسیم کر دیا اور اپنے گھر میں ایک ذرہ بھی سونے یا چاندی کا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 2 شنبہ یعنی پیر کے دن ہوئی تھی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ چونکہ مسجد کے ساتھ ہی تھا تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ خوشی سے ہنس پڑے۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لانا چاہتے ہیں اور یہ سوچ کر وہ بہت خوش ہوئے اور بے قابو ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور حجرے میں داخل ہو گئے۔ یہ آخری موقع تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے معلوم ہوتا تھا گویا قرآن کا کوئی ورق ہو، یعنی سفید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی یعنی بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلے، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا کہ اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے رہے ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کا انعام ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے اللہ بڑے رفیق میں، اور ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے۔ یہ بھی فرماتے کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ تندرستی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ چاہیں تو وفات کو قبول کریں یا دنیا کی زندگی کو۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وفات کے متعلق الفاظ جاری ہوئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو قبول فرما لیا ہے۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لے کر حاضر ہوئے، جس کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غور سے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ اس وقت دن کا تیسرا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ نماز اور جو تمہاری ملکیت میں ہے ان کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برتن بھی پڑا ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرہ اقدس پر ملتے تھے اور کلمہ پاک پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر مبارک تھی جس کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ پر ڈالتے تھے اور کبھی ہٹا دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن اور تاریخ کو لے کر کافی زیادہ اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر جو اتحاد ہے وہ اس بات پر ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن اسلامی تاریخ 12 ربیع الاول 11 ہجری تھی اور پیر کا دن تھا۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر اپنے علم کے مطابق رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔